اور نبی اپنی نور زبان سے اعلان کرتا ہے اور دیکھو جس کے ساتھ میرا خون مل گیا ہے وہ سنان بن عبد المالک ہے، سید خضری کا والد ہے۔ یہ شان ہے میرے دوستو، یہ عظمت ایسے نہیں ملتی، جب تک ادب کا عمل رکھو گے پھر فیض حاصل ہوگا۔ جو نبی کے صحابہ ادب کرتے تھے تو انہیں فیض ملا ہے۔ آج طریقت میں جب اپنے شیخ کے ساتھ وفا جو کرتا ہے، جو ادب کرتا ہے، کملی والا اس پہ نظر کرم فرما دیتا ہے، اس پہ نظر کرم فرما دیتا ہے۔ یہ خواجگان مولا شریف اس سے پاکی ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے مولا کریم یہ جتنے آئے ہیں سب پہ کرم فرما دے۔ کوئی ڈربی سے آیا، کوئی نیٹنگم سے آیا، کوئی برمنگھم سے آیا، کوئی لیوٹن سے آیا، کوئی لنڈن سے، کوئی مانچسٹر سے، کوئی برائٹ فیلڈ سے، کوئی نیلسن سے، کہاں سے آئے، کوئی مانچسٹر سے، کوئی اولڈم سے، پوری جماعت قاسمی آزادی اسلامک سینٹر کی حضرت صاحب کی قیادت میں یہ سارے ہمارے حاجی برادر ساتھی آئے۔ تو یہ سارے کس لیے آئے؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، حضور کی وفا کی خاطر۔ رضا کو کامل کر لو، جب رضا کامل ہوگی تو یہ دروازے رحمت کے کھل جائیں گے۔ اور اسی کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہ بنی اسرائیل کا حوالہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اس امت میں جاننے والا جو نابینا بھی تھا، جو بالکل چلنے کے قابل نہیں تھا، فالج اس پڑا ہوا تھا، بول نہیں سکتا تھا، نابینا تھا، بالکل بیٹھا ہوا، تو پھر بھی کہتا ہے میں اس حال میں خوش ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں اس حال میں خوش ہوں۔ وہ سارے جو قریب بیٹھے ہیں اس حال میں خوش ہو، چل بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، بیمار ہو، پھر بھی تم خوش ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دل اس کی معرفت سے زندہ ہے، میرا دل اس کی رضا کی خاطر زندہ ہے۔ جس طرح وہ رکھے میں اس کی رضا میں خوش رہتا ہوں، اس کی ادا میں خوش رہتا ہوں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جتنے بیٹھے ہو تم اتنے کامل نہیں جتنا وہ کامل ہے جو اس کا دل زندہ ہے۔ جو صوفی کا کمال ہی یہی ہوتا ہے، اپنی ارادت میں بٹھانے والوں کو ان کے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حدیث روایت ہے، فرمایا کہ جو ذاکرین ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتی ہیں، یہ ذکر کی چابیاں ہوتی ہیں، یہ لگاتے ہیں تو دلوں کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ تو دعا کریں آج ہم بھی اس عرص پاک میں یہی میسج لے کے جائیں کہ جب اٹھے تو اللہ کے ذکر میں مست ہو جائے، اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اور جو ذکر کو حصہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث پاک ہے، ذاکرین کو کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت آیت کریمہ پڑھ کے یہ ذاکرین کا جو ہے حوالہ انہوں نے دیا تھا، میں اسی کو لے کے اس حدیث پہ لے کے چلتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا کہ 3 حالتیں ملتی ہیں ذاکرین والوں کو، جب ان کی مجلس میں بیٹھتے ہو 3 انعام ملتے ہیں۔ کیا کیا؟ جب اللہ کے ولی کو دیکھو تو رب کا اس کا جلوہ نظر آ جائے، اس کے چہرے کو دیکھنا خدا یاد آ جاتا ہے۔ ایک یہ ہے اس کی گفتگو سنو تو دین کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہے عمل کو دیکھو تو آخرت بھی یاد آ جاتی ہے۔ یہی اولیاء کا کمال ہے۔ خواجہ قاسم مولوی پتھر پہ بیٹھا ہے، دنیا کے وسائل کی پرواہ نہ کی کہ آج میرے پاس یہ وسائل ہو پھر دنیا آئے، لیکن اس کا سینہ جو ہے اس کی رضا میں اتنا کامل تھا، اس کی زبان سے ذکر خدا اتنا کامل تھا، اس کی ادا میں محبت رسول اتنی کامل تھی کہ رب نے کہا تو میرا بندہ ہے، میری رضا کی خاطر اس پتھر پہ بیٹھا ہے، اب دنیا کو بنانا میرا کام ہے، جو کرنا میرا کام ہے۔ کوئی امریکہ سے آتا ہے تو خواجہ قاسم کا غلام بن جاتا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ سے آتا ہے خواجہ قاسم کا غلام بن جاتا ہے، کوئی برما اور انڈیا سے آتا ہے، کلکتہ سے آتا ہے، بنگلہ دیش سے آتا ہے تو خواجہ قاسم کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، لیکن خواجہ قاسم کو گزرے ہوئے پردہ فرمائے ہوئے more than 60 years have been passed، گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی خواجہ قاسم کے نعرے امریکہ میں لگ رہے ہیں، لگتے بھی نہیں۔ ابھی میں آسٹریلیا میں جاؤں، وہاں میں پاکستانی کم ہے، ساؤتھ افریقن فیوجن مسلمز ہیں، لیکن کیا کمال اس ناچیز کو یہ انعام ملا ہے کہ وہاں پر بھی جا کر ہنڈریڈز آف دا جو ہے وہ جماعتی پہلے تھے، لیکن آج سارے کہتے ہیں ہم ملادی ہیں، ہم حضور کا ملاد منانے والے۔ ذکر کی ایسے جلوے وہاں پہ ہوئے، ایسی برکات ہوئی کہ وہاں بھی خواجہ قاسم کے روحانی تصرفات جاگنے لگے۔ یہ ہے میرے دوستو، جب اس کے ساتھ لو لگا لو گے وہ کملی والا کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمیں ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات گزری ہے، یہ one of the blessed night، very spacious night۔ آج کچھ بدبخت یہ بھی کہتے ہیں یہ کہاں سے ہے، انہیں کیا پتا ہے امام فخر الدین رازی نے 25 حدیثیں صرف اس نائٹ کی عظمتوں کے حوالے سے لکھی ہیں، اوروں کی تو بات اور چھوڑ دے، میرے پاس پوری اس کی ہے ریکارڈ، لیکن we don't need any arguments, we are the seekers and lovers of Prophet Islam۔ ہم اسی راستے پہ جو روزہ رکھے گا دوسرے دن، جو ذکر و فکر کرے گا، میرا ایمان ہے وہ نور نبوت سے اس کا سینہ نور۔ ہمیں کسی کو ضرورت نہیں آرگومنٹ کرنے والے بدبخت آتے رہیں گے، ان کی طرف اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اپنے حضور کے ساتھ وفا کو لگا کے رکھو، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، پھر یہ برکتوں کا فیض جاری رہے گا۔ یہی صوفیہ کا میسج ہے
کہ the work of the Sufi they purify the hearts. یہ ہارٹ دلوں کو جو ہے پاک کرتے ہیں. کس طرح by the recitation of ذکر. آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں, کوئی نعت پڑھتا ہے, کوئی تقریر کرتا ہے, پھر اجتماعی طور پہ ذکر کریں گے, اور آخر میں حضرت پیر جہانگیر بادشاہ قاسمی جانشین دربار عالیہ موڑا شریف, میرے والد گرامی کے بڑے سب بیٹے اور دربار عالیہ موڑا شریف کے ولیہ سر نشین ہیں. مولا کریم یہ جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. دعا کریں ہم میں آپ میں یہ محبتیں قائم رکھے, آپ کے جذبوں میں کاملیت عطا فرمائے, آپ کی عقیدتوں میں محبتیں عطا فرمائے, اور جس جس آستانوں سے آپ آئے ہیں مولا کریم جب جائیں تو آپ کے آستانوں کا فیض آپ کا استقبال کرتا ہے, آپ کے اندر وہ محبتیں پیدا رہے. اور یہی ایک بات ہے میرے دوستو, لائف از انسرٹن, کوئی پتہ نہیں باہر نکلے کیا ہو جائے, لیکن آج یہ عہد کر کے باہر نکلنا کہ رمضان کی برکتیں بھی نصیب ہوں اور حضور کی وفا بھی نصیب ہوں. سرکار سے وفا کرو گے تو یہ فیض حاصل ہوگا. پروفیسر رحمۃ اللہ صاحب علم والے ہیں, لیکن دل میں کتنا عشق ہے اپنے شہر کا. یہ ہے محمد علی صاحب, قاری صاحب, صدق علی صاحب اور بے شمار اتنے ساتھی, اور آج جس نے اس محفل کو سجایا صوفی منظور صاحب, حاجی نور صاحب کے فوقان ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کی حاضریاں کعبہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت نصیب فرمائے. میں اس طرح اپنے آسٹریلیا کے دورے کے دوران کچھ کبھی میں لکھتا ہوں تو کچھ میں نے راستے میں سلطان صاحب کو سنایا بھی تھا. میری خواہش تھی کہ یہ میں اپنا ایک کلام جو ہے آپ کی اجازت سے یہ اکثر میں لکھتا ہوں, اور انشاءاللہ ان قریب یہ دوسرا میرا ایڈیشن بھی آئے گا, اور اسی میں یہ اس دفعہ اس نیوزی لینڈ کے اور آسٹریلیا کے دورے کے دوران 5-6 میں نے نعتیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک جو میں نے سلیکٹ کی ہے میں آپ کی نظر کرتا ہوں. اس کا عنوان ہے چراغ. میری نظروں میں تیرے عشق کے چراغ جلتے ہیں یا رسول اللہ, میری نظروں میں تیرے عشق کے چراغ جلتے ہیں, میری زیست کے اندھیروں میں تیرے نور کے سویرے بستے ہیں, تیرے نور کے سویرے بستے ہیں. صبح و شام کے لمحے انہی مستیوں میں یوں ہی ڈلتے ہیں, صبح و شام کے لمحے انہی مستیوں میں یوں ہی ڈلتے ہیں. آقا تیری ہر ادا کے پیمانے میرے دل میں بستے ہیں, تیری ادا کے ہر پیمانے میرے دل میں بستے ہیں. ان بدلتے موسموں کا میری ہستی پہ کیا اثر ہوگا, ان بدلتے موسموں کا میری ہستی پہ کیا اثر ہوگا. یہ تو آتے جاتے ہیں مگر تیرے عشق کے دیے ہمیشہ جلتے ہیں, تیرے عشق کے دیے ہمیشہ جلتے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے حضور ضرور سنتے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے حضور ضرور سنتے ہیں. اگر تو دل سے یاد کرے ان کے پیغام بھی آتے ہیں, ان کے پیغام بھی آتے ہیں. ان کے میخانے سے صرف جام انہی کو ملتے ہیں, ان کے میخانے سے صرف جام انہی کو ملتے ہیں جو صدق کے دل سے حضور پہ درود پڑھتے ہیں, جو صدق کے دل سے حضور پہ درود پڑھتے ہیں. ایاز کی زندگی کا ہر لمحہ اسی جستجو میں گزرتا ہے, ایاز کی زندگی کا ہر لمحہ اسی جستجو میں گزرتا ہے. شاہد کے ان کے کرم کے نذرانے ادھر بھی آتے ہیں, شاہد کے ان کے کرم کے نذرانے ادھر بھی آتے ہیں. مولا کریم ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے, اور بہت سے ساتھی نیٹنگم کے بھی میں نے دیکھے بیٹھے ہوئے, اللہ تعالیٰ صاحب کی حاضریاں قبول فرمائے. آپ ذکر پاک پیر صاحب کی اجازت سے میں کراتا ہوں محبتوں کے ساتھ عشق و مستی, کیونکہ یہ آپ جو ہے نا آخری لمحے ہیں قبولیت کے. نوید صاحب ٹیک لا کے آگے آ جاؤ, ٹیک کی چھوڑو, آ جاؤ آگے, ذکر والے سارے آگے آؤ. میں آج 3 ہفتے تو دن رات سفر کر رہے ہیں, کل پہنچے ہیں پیر صاحب حکم صاحب تھے. آؤ 3 ہفتے میں کنٹینیوس آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں میرے خطابات ہوئے, 3 ہفتے دن اور رات. یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے, مستیاں پیدا کرے. کیا پتا کون سا نواں کملی والے کو پسند آ جائے, کون سی گھڑی پسند آ جائے. سب کے کرم سب پہ کرم ہو جائے. ہم کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کرنے آئے, ہم کریٹر آف دا یونیورس, کنگ آف دا ڈے آف ججمنٹ, دا موسٹ مرسیفل, اسے سلیوٹ کرنے آئے ہیں, اور اس کے محبوب نبی کی بارگاہ میں. اور انگریز کیا خوبصورت ہے, the prophet of Islam was the greatest benefactor of mankind. He had not accompanied the savage and warring our tribes, but also gave birth to a society which created the greatest revolution in the annals of mankind. یہ ہے وہ ریولیوشن, یہ ہے وہ انقلاب جو محبت کو قائم کر لو. 1400 سال انہوں نے قائم کی, ان کے نام زندہ ہیں. آپ کر لو گے, میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کا بھی نام زندہ ہے. خدا یہ سب کو نصیب فرمائے. قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, حق اللہ موجود اللہ, حق اللہ موجود اللہ, حق اللہ موجود اللہ, حق اللہ موجود اللہ, حق محمد صلی اللہ
اللہ کا بھی بڑی محبتوں کے ساتھ اللہ 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 اللہ
سر کو جھکا کے سانس اندر اللہ بارے قلب رکھ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. لا اللہ تعالیٰ ان کے اس مسجد کو اور آباد رکھے. اور اللہ علامہ قاری صاحب نصیر صاحب بڑی محبتوں والے, بڑی خصوصی نقابت کی, اللہ تعالیٰ ان کے خیر میں ترقی عطا فرمائے. انشاءاللہ اجتماعی دعا حضرت پیر جان بادشاہ صاحب فرمائیں گے. آپ ادب سے کھڑے ہو جائیں, دو اشعار سلام کے ہوں گے, پھر دعا ہوگی انشاءاللہ وقت کے مطابق. ہمیں گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ ساری حاجات اپنے دل میں رکھیں. انشاءاللہ یہ دعا ہوگی اور میرا ایمان ہے حضور بابا جی قاسم دیوانی تصرفات ہوں گے. کملی والے اور شہنشاہ نقشبند اور جو ہے نقشبندیوں کے سردار سید ابوبکر صدیق دیوانی تصرفات کے صدقے سب کی حاضری مولا. 30,000 مرتبہ درود شریف, 50 مرتبہ یاسین شریف, 20 مرتبہ محمدیہ کی ملکت ہے. تمام ذات تشریف رکھیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مقتدر علماء اکرام, خلفائے اعظام, محبان طریقت, سب سے پہلے اہلیان ڈلوی اور جن لوگوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اور جس کے کیا کہتے ہیں خلیفہ صوفی منظور حسین اور ان کے رفقا کار حاجی یونس نور صاحب, خلیفہ حاجی یونس نور صاحب اور حاجی رزاق صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب اس مسجد کے لوگ اور جن لوگوں نے یہ محفل سجائی, یہ وہ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں.
کیونکہ ایسی محفلیں جو ہیں وہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، وہ اپنی قسمت کے دھنی ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ شرف بخشا کو اس محفل میں آ کر بیٹھے اور مصطفیٰ کریم اور آپ کے غلاموں کے فیضان انہوں نے اپنے اپنے دامن میں سمیٹے۔ میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے، اور الحمدللہ جتنے بھی احباب ادھر خطاب کے لیے تشریف لائے انہوں نے اپنے اپنے وقت میں بہت عظیم اور بہت فیض و برکات سے لبریز خطابات آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آخر میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا ولولہ انگیز اور ایک طوفانی خطاب بھی کیا۔ تو وہ میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ عموماً جتنے بھی پیران اعظام ہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں، ان کے صاحبزادگان جو ہیں وہ درس نظامی اور منطق اور علم کی کتابیں مدارس سے پڑھ کے آتے ہیں اور 10-20 سال لگا کے آتے ہیں۔ یہ بابا جی قاسم موڑی کا فیضان ہے کہ بابا جی قاسم موڑی کی اولاد میں کوئی بھی مدرسے میں نہیں گیا، اور جس وقت خطاب کرتے ہیں تو بڑے بڑے مدرسوں والے کیا کہتے ہیں فارسی میں وہ کہتے ہیں کہ انگلی کو دبا کے دانتوں میں رہ جاتے ہیں۔ تو یہ فیضان مصطفی ہے اور فیضان قاسم ہے، تو ہمارے قبلہ والد صاحب امام العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو تھے، آپ گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے گریجویشن کی، اور میں نے آپ سے عرض کی کہ حضرت آپ ایک بڑے ٹاپ کے صوفی ہیں، آپ اس زمانے میں آپ جیسا صوفی نظر نہیں آتا، ہے آپ نے ساری انگریزی تعلیم کی تو یہ صوفی کہاں سے بن گئے؟ تھوڑے دن چپ رہے، پھر مسکرائے، کہنے لگے بابا قاسم کا فیض۔ تو یہ فیضان قاسم ہے۔ اور ایک اور بات مجھے میرے ذہن میں آ گئی کہ ایک حق بولنا اور حق کے ساتھ کھڑا ہو جانا اور حق بات کرنے سے نہ ٹلنا، یہ ہمارے خون میں ہے، یہ باوے کے خون میں ہے۔ مجھے سب کہتے رہتے ہیں جی آپ مولیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پیروں کے پیچھے، پھر بھی جب میں کھڑا ہوں تو میں ضرور کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہوں، کوئی چیز مجھے اندر سے پوش کرتی ہے کہ حق کہنے سے ٹلنا نہیں، اور حق کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹنا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں میں نے آج سوچا ہے کہ یہ بابا قاسم کا خون ہے کہ بابا نے حق کیا، سچ کیا، اور حق اور سچ کا ساتھ دیا، اور حسین کا جھنڈا اٹھا کے مولا شریف میں بیٹھے، اور یہ اسی کا فیضان ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ کوئی مدرسے میں نہیں پڑھا لیکن مدرسے والوں سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے، اور کوئی کسی کو بڑے بڑے وہ میل ملا کے گل کرنے جی منہ دی گل اور دیسی دی گل اور، لیکن ہم سے نہیں رہا جاتا۔ ہم جو بات حق ہے الحمدللہ یہ خدا کا بڑا احسان اور کرم ہے، یہ حضرت بابا جی صاحب کا فیضان ہے کہ ہم حق سے پیچھے نہیں جاتے اور حق پر ہم اڑ جاتے ہیں، اور حق کہنے سے کبھی نہیں ڈرتے، اور انشاءاللہ ہمیشہ حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ رہیں گے، اور حق کرنے اور حق کہنے اور حق کا ساتھ دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ بس اب میں آخر میں نام کسی کا لیتا، جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور ان کے نصیبوں میں خدا نے کچھ لکھا ہوا ہے تبھی ادھر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مکے کول بدو مکے والے فیض نہیں لے سکنے، لیکن ہندوستان سے فاران نہیں چوٹیاں جڑے لوگ بسنے صحراؤں میں شہر ہیں وہ حضور کا فیض لے جائیں۔ بات وہی ہے، وہ جو لوگ آئے ہیں وہ قسمت والے ہیں اور وہ فیض لینے کے لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین کامل ہے کہ وہ فیض ان کو ملے گا حضور کی بارگاہ سے، حضور کا صدقہ، بابا قاسم موڑی کا صدقہ، انشاءاللہ تعالی ہم خالی نہیں جائیں گے۔ سب مل کے دعا کریں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ سائیں جل شانہ، جس قدر جو بھی محفل ہوئی، جو لوگ حاضر ہوئے،
یا اللہ جنہیں لنگر نے انتظام کی تھے جنہیں آرگنائز کی تھی یا اللہ سب نے خدمتاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما یا اللہ جنہیں لوگوں اپنا وقت تھے صرف کیتا یا اللہ انہوں پر اپنے خاص کرم فرما یا اللہ حضور علیہ السلام نے صدقہ صحابہ اکرام نے صدقہ پیران پیر دستگیر نے صدقہ بابا جی کہیں شیخ نور علی سرکار نے صدقہ بابا قاسم موردینی آجی نے صدقہ پیر زید خان نے صبر نے صدقہ یا اللہ پاک سب نے التجاؤں آج اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما یا اللہ جو بیمار و شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد انہوں اولاد نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جو صاحب اولاد انہوں اولاد نیک کرنا یا اللہ پاک جو بدی پر نیکی پر آ جائیں جو نیک انہوں مزید نیکی نہیں ہدایت فرما یا اللہ پاک جنہوں کو رزق نہیں کمی انہوں نے رزق کی فراوانی کرتے یا اللہ پاک جنہوں کو بیماری انہوں نے بیماریوں میں شفا عطا فرما حاجی نور صاحب اپنے خلیفہ حاجی یونس نور صاحب قاسمی نقشبندی اپنا آپریشن ہے انہوں دعا سے اپیل کی تھی اور بھی جتنے لوگ اصل سلسلے وچ اس شہر وچ اس ملک وچ بیمار ہیں یا اللہ سب کی شفا کاملہ یا اللہ سب نے عمرہ وچ اضافہ عطا فرما یا اللہ پاک اپنے چاچا صدیق ہے ساڈا سنگی ہے میرا تو نہیں ڈاکٹر فضیل اللہ بچپن کٹھے کھیڑے جوان ہوئے میں تو اسی چاچا ہاں بڑا ٹائم عمر سے گزاریا دعا کرو اس کے اوپر بھی اللہ کا اور اپنا جتنے سارے عاجز مسکین ہیں میں تو سارے سب تو زیادہ بڑا مسکین میں ہوں میں ایک ہی دعا کرنا اللہ نہیں بار گئے جس نے کرنا کہ باری تعالیٰ جیڑی میری اولاد ہے بس انہوں کی نیک کرے اور سب نے اولادوں کی نیک کرے میں تو سر دیکھ رہے ہوں کہ کافی لسا ہو گیا میں کی فکر ہے میں اپنا کہ خدایا اولاد دیتی ہے تو نیک ہے بات جائے تو خدایا واپس لے لینی چاہیے نیک اولاد چاہیے جس طرح ایسا اپنے مشن کی اپنے مشن نے چنڈا چاہ لیا اس طرح سے نہیں اولادہ بھی اس مشن کی اگے چلا اگر نہیں چلا سکے تو خدا انہوں کی زندگی نہ رکھے زندگی دینی ہے تو نیکی والی ہے حق والی ہے سچ والی ہے برائی اور گناہ والی زندگی تھی سب کی بچا یا اللہ اپنے حبیب نے صدقے جتنے لوگوں نے دعا سے اپیل کی تھی اللہ سب نے فریادہ اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما تو یا اللہ سب نے مراداں جڑیاں یا اللہ او پا جان ساری دلی تمنا مارا ہون ساری مراداں پوریا ہو جان ساری تکلیفاں دور ہو جان ساری مشکلیں آسان ہو جان یا اللہ اپنے حبیب نے صدقے جتنے بھی لوگ اساں یورپ وچ بچ رہے ہیں اس وقت یورپ تے پاکستان ایک ہی کو جو ہے یا اللہ پاک اساں اولاداں کی نیکی نہیں دیتا جو بدی چلے گئے انہاں کی نیک کر دے جو نیک انہاں کی مزید نیک کر دے اسلام میں محبت عطا فرما حضور میں محبت عطا فرما یا اللہ کوئی بھی مشکل ساری زندگی چنا اچھا ہے جو مشکل یا اللہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نال دور فرما یا اللہ جنہاں بزرگاں نے وسیلہ تیری بارگاہ وچ پایا یا اللہ انہوں نے نام نے وسیلے نہ یا اللہ ساری فریاداں جنہاں اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما اصلا آجی بھی آئے ہوئے جڑے اصلا نے قاسمیہ زیدیہ سینٹر میں بڑی رونق ہے اور بھی ساتھی دیکھنے پہ میرے طرف سارے سامنے ہو تو سارے نے واسطے فریاد ہے میں جسے لئے کاروی فریاد کرنا میں صدی پر کھڑا ہو کے تھے سارے واسطے کرنا یا اللہ اپنے حبیب نے صدقے اصلا کو اور کوئی چارہ نہیں انسان پاوے کتنا جابر ہو جائے پھر بھی وہ کچھ بھی نہیں موت ہر وقت پیچھے لگی ہے انسان کی ہر وقت موت کی یاد رکھنا چاہیے جیسے موت یاد ہو جائے تو پھر آدمی برائی کی بچ جائے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نے صدقے اپنے خاص کرم دے رہا ہے جملہ جو سنے مسائل ہے جو دلی مرادان جو دلی یا اللہ امیدان یا اللہ اپنے حبیب نے صدقے ساریاں پوریاں فرما یا اللہ اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما اپنے ڈاکٹر صاحب واسطے دعا کرو خدا انہاں کی کام و دائم رکھے اور ایک گل میرے دل چاہے خدا انہاں نے وہ گل پوری کرے وہ پوری کرے تو کئی رستے کھل جائیں انشاءاللہ کھل سکتا اللہ اپنے حبیب نے سب کے اصل سب کی دین محمدی مشن محمدی حضور علیہ السلام نے جو حکم ہے اس نے مطابق اصلا کی زندگی بسر کرنے کی اصلا حدیث یا کچھ اور گل کی نہ جاننے اصلا حکم کی جاننے آخر جس طرح حضور نے حکم فرمایا بس اس طرح سانی زندگی گزرے آمین اللہ سب کی
ایک دوسرے نے ساتھ رکھا ہے, ایک دوسرے نے محبت رکھا ہے. بغض کینہ حسد تھی اللہ تعالیٰ بچائے اور سب نیک عمل کرنے کی توفیق. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک دفعہ پھر دعا مغفرت. جتنے بھی لوگ اصل سے رخصت ہو گئے انہوں آتے رمض و شریف قرآن شریف درود شریف پڑھتے. اهدنا الصراط المستقيم آمين. بسم الله سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آپ کو توسط ہے جتنے مومن آدمی ہیں سب ہیں, انہوں نے ثواب پہنچے. جتنے بزرگان دین یہ اللہ انہوں نے ثواب پہنچے تو انہیں درجات و مقامات جنت فردوسی بلند و بالا فرمائے. اسپیشلی خواجگان مورا شریف انہوں نے زیادہ حق بڑھنا سمجھا. اصلا انہوں یا اللہ اپنے خاص کرم دینا تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اچھا ایک نیو مسجد جو بڑھنے کے نال پہلے نمبر پر مقام نمبر 40 ہے. ہر انسان کھا کے جائے کوئی میرا بھائی خالی نہ جائے گا. ٹھیک ہے, لنگر ضرور کھا کے جانا ہے. تھوڑا انتظار کرنا پھر جڑے اتنے بندے نے جو مہربانی ہے پہلا میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں, تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. میرا یہ ہے ایمان, یہ میرا یقین ہے, میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے. میرا یہ ہے ایمان, یہ میرا یقین ہے, میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے, نہ کوئی ہنسی ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے, کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے, نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے, مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا. قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے, مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا دیوانہ ہوگا. وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کے, وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کے, نعرہ نبی کا لگاتے
کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نکمے کی یہی دعا ہے، یہی دعا ہے، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، میری سانس نکلے در